قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع عشر، 19واں سبق۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ کے دوسرے جز کا 19واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ امر، آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اردو میں یا عربی میں بھی آپ کے سامنے جب بھی عین میم را اس کے بعد واو نظر آئے آپ کو تو یہ امر ہوگا، اور واو کے بغیر جو ہے یہ عمر ہوگا۔ تو امرن، 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 اور عمرو، عمرا، عمرا۔ تو امر جو ہے یہ ایک منصرف اسم ہے، جبکہ عمر جو ہے وہ غیر منصرف اسم ہے۔ اور امر کو عمر سے فرق کرنے کے لیے یہ واو ڈالی جاتی ہے رفع اور جر میں، نصب میں نہیں ڈالی جاتی، اس لیے کہ منصرف اسم جب نصب میں استعمال ہوتا ہے تو دو زبر کے ساتھ ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے، جبکہ غیر منصرف میں الف نہیں لگتا نصب میں، تو وہاں پر آٹومیٹکلی پہچان ہو جاتی ہے۔ لیکن رفع اور جر میں چونکہ پہچانا نہیں جا سکتا حرکات کے بغیر، تو اس لیے عمر اور امر میں فرق کرنے کے لیے جو ہے ایک واو ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہ امر ہے، امر کہہ رہا ہے ارجو، آئی ہوپ، آئی ریکویسٹ، ان تشتریہ لی حاضل کتاب من الہندی، میں امید کرتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ تشتریہ، ان آپ کا ان حروف میں سے ہے جو مضارع کو خفیف کرتے ہیں یا منصوب کرتے ہیں۔ دونوں ٹرمنالوجیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم نے مضارع کے جو تغیرات پڑھے ہیں اس میں نارمل مضارع، مضارع خفیف اور مضارع اخف، جبکہ اس کتاب میں یا گرامر کی دوسری کتابوں میں آپ کو جو مضارع کے تغیرات ملتے ہیں وہ مضارع مرفوع، مضارع منصوب اور مضارع مجزوم کے طور پہ ملتے ہیں۔ تو ان جو ہے ان حروف میں سے ہے جو مضارع کو خفیف یا منصوب کر دیتا ہے۔ تو ان تشتریہ اصل میں تھا تشتری، ٹھیک ہے؟ تو تشتری جب یہ آپ کا ان کی وجہ سے نصب میں گیا یا خفیف ہوا تو پہلے جو صیغے ہیں 5، یعنی اشترا، یشتری، یشتری، تشتری، تشتری، اشتری، نشتری، ان میں جو آخری حرف ہے اس پہ زبر آ جائے گی، یعنی یہاں پر زبر آ جائے گی، تو اس لیے یہ زبر آئی ہوئی ہے ان تشتریہ لی حاضل کتابہ من الہندی۔ میں امید کرتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ کتاب انڈیا سے خرید لیں گے۔ عندما جب بھی، تذہبو آپ جائیں گے، ہونا کا وہاں، فی عطلۃ الصیف، ہاں جی کون سی چھٹیوں میں؟ گرمیوں کی چھٹیوں میں۔ انہو باللغۃ الاردیۃ، وہ اردو زبان میں ہے، یعنی کتاب جو ہے وہ اردو زبان میں ہے۔ وما وجدتہ، اور میں نے اس کو نہیں پایا، فی المکتباتی، مکتبات میں، ہونا یہاں، میں نے اسے یہاں مکتبات میں نہیں پایا۔ یعنی یہ ایک مکالمہ ہے جو امر اور ایوب اس وقت، بلکہ پورے سبق میں امر اور ایوب کے درمیان یہ مکالمہ ہے۔ تو امر جو ہے وہ اپنے ایک ساتھی ایوب سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں جب انڈیا جائیں گے تو وہاں سے میرے لیے یہ کتاب خرید لائیں گے۔
یہ کتاب اردو زبان میں ہے اور میں نے اسے یہاں مکتبات میں نہیں پایا. جی جیسے ہمارے مکتبہ اسلامیہ بک سٹورز اس طریقے سے کر لیں اسے, ٹھیک, یا مکتبات لائبریری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو عام طور پہ اس مکتبات سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے بک سٹورز ہیں وہاں پر میں نے اسے نہیں پایا. ایوب غیر منصرف اسم ہے. انا آصفن, وہ کہتا ہے ایم سوری, مجھے افسوس ہے. انی, بے شک میں, لن اذهبا, یہ لن بھی ان حروف میں سے ہے جو مضارع کو خفیف کرتے ہیں یا نصب میں لے جاتے ہیں. انی لن اذهبا, ذهب یذهب, یذهب تذهب, تذهب اذهب اور نذهب, یہ جو 5 پہلے سیغے ہیں ہماری گردان کے یاد کرنے کے اعتبار سے 5 سیغے, ان میں لام کلمہ جو یعنی آخری حرف ہوتا ہے فعل کا وہ زبر کے ساتھ شو کیا جاتا ہے. تو انی لن اذهبا, اور یہ لن جو ہے یہ مضارع کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو مضارع میں زوردار نفی اور مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. انی لن اذهبا الی الہندی, میں انڈیا ہرگز نہیں جاؤں گا. اور پھر نارملی آپ کہہ لیں کہ نفی کا مفہوم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی وہ ہرگز نہیں لازمی ہر جگہ آپ اردو میں فٹ نہیں کریں گے, یعنی میں انڈیا نہیں جاؤں گا, میں انڈیا نہیں جاؤں گا. فی اطلت الصیفی, گرمیوں کی چھٹیوں میں. اریدو ان اذهبا, میں جانا چاہتا ہوں. اریدو ان اذهبا, میں جانا چاہتا ہوں. الی بغداد, بغداد. لی ازورا, یہ لام جو ہے یہ بھی ان حروف میں سے جو ہے جو مضارع کو خفیف کرتے ہیں, بلکہ میں نے آپ کو تفصیل اس کی بتائی تھی کہ اس لام کے بعد اصل میں ان جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے جس سے مضارع خفیف ہوتا ہے. یہ لام تو آپ کا حرف جر ہے, لام تعلیل اسے کہا جاتا ہے, پھر وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. زارا یزورو, زیارت کرنا, ملنا. یزورو تزورو, تزورو ازورو, ازورو سے ازورا ہو گیا, انہوں نے حرکت چھوڑ دی خالی آپ کے لیے کہ آپ اسے کیسے پڑھتے ہیں. تو لی ازورا خالی, میں بغداد جانا چاہتا ہوں اپنے ماموں سے ملنے کے لیے. کون سے ماموں؟ الذی, وہ جو یعملو, کام کرتے ہیں, فی سفارت الہندی, انڈین ایمبیسی میں, ہونا کا وہاں. امر و اخواتو کا, اور تمہارے بھائی. الا یذهبون الی الہندی, الا یذهبون الی الہندی, کیا وہ انڈیا نہیں جائیں گے یا کیا وہ انڈیا نہیں جا رہے. ایوب, نعم, یس, جی ہاں. ہم ایزن, وہ بھی. لن یذهبوا, نہیں جائیں گے. جو آنی, اونا اور اینا والے سیغے ہوتے ہیں, یذهبانی, تذهبانی, 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 یذهبون, تذهبون, تذهبینا, آنی, اونا, اینا, یہ سیغے جب خفیف ہوتے ہیں یا منصوب ہوتے ہیں تو ان کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے. لہذا یذهبون سے لن یذهبوا, وہ نہیں جائیں گے. ھذا العام, اس سال. یریدون ان یبقوا, اصل میں تھا یبقون, اور ان کی وجہ سے یبقوا یعنی سٹے کرنا. یریدون ان یبقوا بالمدینۃ المنورۃ, وہ مدینۃ المنورہ میں رہنا چاہتے ہیں. کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ لی یحفظوا, حافظ یحفظوا, یحفظون, لی یحفظوا, یاد کرنے کے لیے, حفظ کرنے کے لیے. کیا؟ القرآن الکریم, قرآن کریم. امر پھر سوال کرتا ہے وَأَخَوَاتُكَ, اور تمہاری بہنیں, یعنی اس کی خواہش ہے کہ کسی طرح کتاب جو ہے انڈیا سے آ جائے. ایوب جو ہے وہ تلا ہوا ہے کہ کتاب اس کی فیملی کے ذریعے نہیں آئے گی. کہ ہن ایزن لن یذهبن, وہ بھی نہیں جائیں گی الی الہند فی ھذہ العطلۃ, ان چھٹیوں میں انڈیا, وہ بھی ان چھٹیوں میں انڈیا نہیں جا رہی. جو جمع مؤنث کے 2 سیغے ہیں, یذهبن, تذهبن, یہ ان چینج رہتے ہیں. نارمل مضارع بھی ایسے ہوتا ہے, خفیف بھی ایسے ہوتا ہے, اخف بھی ایسے ہوتا ہے, تو ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. تو لن یذهبن, وہ نہیں جائیں گی, نہیں جا رہی انڈیا
یا جائیں گی، بلکہ لن کے ساتھ مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے. فی ہذہ العطلۃ، ان چھٹیوں میں، یریدنا وہ چاہتی ہیں، ان یذهبنا جانا، الی مکہ تا مکہ، اولا پہلے، یعنی پہلے وہ مکہ جانا چاہتی ہیں. کیوں جانا چاہتی ہیں؟ لیاتمرنا، اعتمر یعتمر، عین میم را مادہ باب افتعال، اعتمر یعتمر، عمرہ کرنا. ٹھیک ہے، لیاتمرنا، عمرہ کرنے کے لیے، ویبقینا ہناک شہرن، اور وہ وہاں 1 مہینے رہیں گی، عند خالتنا، اپنی یا ہماری خالہ کے پاس. ثم پھر سیذهبنا الی الریاض، وہ ریاض جائیں گی، لزیارت امنا، ہمارے چچا سے ملنے کے لیے. کون چچا؟ الذی یعمل، وہ جو کام کرتے ہیں، فی احد المصارف ہناک، وہاں کے ایک بینک میں. ٹھیک ہے نا، یعنی ہناک وہاں، احد فی احد المصارف بینکوں کے ایک میں، یعنی لفظی ترجمہ یہ ہوگا یعنی ایک بینک میں کام کرتے ہیں. امر، اب ظاہر ہے ایوب بھی نہیں جا رہا، اس کے بھائی بھی نہیں جا رہے، اس کی بہنیں بھی نہیں جا رہی، تو امر پھر سوال کرتا ہے، اتعرف احدن، کیا تم کسی کو جانتے ہو، من الطلاب، طلباء میں سے، من الطلاب الہنودی، ہاں جی انڈین طلباء میں سے، یذهب الی الہندی، جو انڈیا جا رہا ہے، فی ہذہ العطلۃ، ان چھٹیوں میں. سمیت، میں نے سنا ہے کہ انا طالبا ہندین، کہ ایک انڈین طالب علم، اسمہ خالد، جس کا نام خالد ہے، سیذهب الی الہند قریبا، وہ عنقریب انڈیا جائے گا. ایوب نام، جی ہاں، انا عارفہ، میں اس کو جانتا ہوں. ہوا سیذهب فی الاسبوع المقبل، ہوا یا سیذهب، وہ جائے گا، فی الاسبوع المقبل، آئندہ ہفتے، ولکنہ لن یرجع، رجع یرجع لوٹنا، ولکنہ لن یرجع، لیکن وہ واپس نہیں آئے گا. جائے گا تو صحیح لیکن واپس نہیں آئے گا. امر پھر سوال کرتا ہے، لما، کیوں جی؟ ایوب، لأنہ مریض، اس لیے کہ بیمار ہے، وسیبقى فی الہند للعلاج، اور وہ وہاں پر رہے گا، سٹے کرے گا، یعنی وہ انڈیا میں رہے گا، للعلاج، علاج کے لیے. اور ساتھ ہی پھر وہ سوال کرتا ہے ایوب کہ اتعرف جعفرن، کیا تم جعفر کو جانتے ہو؟ کیا تم جعفر کو جانتے ہو؟ امر نام، ہاں، عارفہ، میں اسے جانتا ہوں. لیکنہ من پاکستان، لیکن وہ تو پاکستان سے ہے، وہ تو پاکستان سے ہے. ایوب، یمکنہ، اس کے لیے ممکن ہے، کیا ممکن ہے؟ کہ ان یشتری ھذا الکتاب من پاکستان، یعنی یہ کتاب پاکستان سے خریدنا. یمکنو کے لیے فائل جو ہے وہ ان یشتری ھذا الکتاب من پاکستان، پورا جملہ نہیں بلکہ مفرد کی تعویل میں مصدر موول. ٹھیک ہے نا، ہے جملہ لیکن اسے ہم نے ان کی وجہ سے مفرد بنا دیا، مصدر کی تعویل میں کر دیا. یعنی اس کے لیے پاکستان سے یہ کتاب خریدنا ممکن ہے. کیوں ممکن ہے؟ فَإِنَّ الْكُتُبَ الْأُرْدِيَّةَ، کیونکہ اردو کتب، موجود ہیں، فی الہند و پاکستان، انڈیا اور پاکستان میں. امر، اشکرک یا ایوب، اشکرک، شکر یشکرو، یشکرو تشکرو، تشکرو اشکرو، اشکرو میں شکر
شکریہ ادا کرتا ہوں کا تمہارا. اشکرو کا یا ایوب، اے ایوب تمہارا شکریہ. جزاک اللہ خیرن، اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے. ساذهب الیہ الآن، میں اب اس کے پاس جاؤں گا، میں اب اس کی طرف جاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایوب وعلیکم السلام فی امان اللہ. تو الحمدللہ امر کا مسئلہ امید ہے حل ہو جائے گا. بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے یہ لیسن آیا ہے. یعنی مزہ آتا ہے لیسنز پڑھ کے کہ واقعی ان میں محنت ہوئی ہے، اور جتنے بھی سیکھے وہ آپ کو سکھانا چاہتے ہیں، وہ لیسنز میں انہیں لانا. یعنی یہ بتاتی ہے بات، یہ چیز بتاتی ہے کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کا جو تجربہ ہے تقریباً 40-45 سال کا عربی زبان پڑھانے کا ایک تجربہ ہے ان کا، جو بول رہا ہے اس کتاب کی صورت میں. لے جی، سبق کے بعد ہم ایکسرسائزز کی طرف آتے ہیں. پہلی ایکسرسائز ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیاتی، آنے والے سوالوں کا جواب دے. پہلا سوال ہے شاہد صاحب، این یرید ایوب ان یذهب فی عطلۃ الصیف. این یرید ایوب ان یذهب، ایوب کہاں جانا چاہتا ہے؟ فی عطلۃ الصیف، گرمیوں کی چھٹیوں میں. جی، ہوا یرید ان یذهب، جی ہوا یرید ان یذهب الی بغداد، وہ بغداد جانا چاہتا ہے. ماشاءاللہ. جی امیس، این یعمل خالہ، این یعمل، این یعمل خالہ، اس کے ماموں کہاں کام کرتے ہیں؟ جی، ہوا یعمل، ٹھیک ہے، ہوا یعمل فی سفارت الہند، وہ انڈین ایمبیسی میں کام کرتے ہیں. جی شبیر صاحب، لماذا یرید اخوتہ ان یبقوا بالمدینۃ المنورۃ، اس کے بھائی مدینہ منورہ میں کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یبقوا، رہنا، کیوں؟ لیحفظوا، حافظ لیحفظوا القرآن الکریم. جی گلزار صاحب، لماذا ترید اخواتہ ان یذهبن الی مکہ، اس کی بہنیں مکہ کیوں جانا چاہتی ہیں؟ یریدنا ان یذهبن، یریدنا ان یذهبن الی مکہ لیعتمرن، لیعتمرن، عمرہ کرنے کے لیے. جی آسان سوال ہے عبدالرزاق صاحب، لی زیارتی من، کس سے ملنے کے لیے؟ یذهبن الی الریاض، وہ ریاض جائیں گی. کس سے ملنے کے لیے وہ ریاض جائیں گی؟ جی ماشاءاللہ. ہن یذهبن الی الریاض، جواب آیا ہن یذهبن الی الریاض لزیارتی، لزیارتی امی، امی ہن، ماشاءاللہ، وہ اپنے چچا امی ہن، وہ اپنے چچا سے ملنے کے لیے. تو دیکھیں اب آپ کو الحمدللہ کچھ عربی آگے تو آپ مختلف انداز سے جواب دے سکتے ہیں. جملہ اسمیہ میں دے دیں، جملہ فعلیہ میں دے دیں، ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ چیزیں نکال کے دے دیں، جس طرح بھی دے دیں. الحمدللہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. جی باجز ہے صحیح ما یلی، صحیح کرنا ہے جو نیچے آ رہا ہے. پہلا جملہ ہے جی یرید امر ان یشتری کتابا فرنسیا من الہند. کیوں شاہ صاحب، کیا غلطی ہے اس میں؟ جی کتاب جو ہے وہ فرینچ نہیں ہے بلکہ اردو ہے. تو کیا کہیں گے؟ یرید امر ان یشتری کتابا اردیتا، ٹھیک ہے، من الہند. جی امیس، جعفر فی الہند، جعفر انڈیا میں ہے. تو جعفر فی الہند، جعفر انڈیا میں ہے، جعفر انڈیا میں تو نہیں ہے، جعفر کہاں ہے؟ اگر دیکھیں فی کو ہم یہاں پر رکھیں گے تو ہم یہ کہیں گے جعفر فی المدینہ المنورہ تھی. یہ کیسے پتہ چلا جی یہ ساری گفتگو جو مدینہ منورہ میں ہو رہی ہے؟
اس لیے کہ یہ کورس جو ہے یہ مدینہ منورہ میں پڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے، مدینہ یونیورسٹی کا سلیبس ہے یہ، اور ظاہر بات ہے مدینہ یونیورسٹی کا سلیبس جو ہے وہ مدینہ منورہ میں پڑھایا جائے گا. اچھا جی، تیسرا ہے شبیر صاحب، لن یرجع خالد، خالد واپس نہیں لوٹے گا، لأنہ یرید ان یدرس الطب، کیونکہ وہ طب پڑھنا چاہتا ہے. اس وجہ سے نہیں لوٹے گا جی، لأنہ مریض، اس لیے کہ وہ بیمار ہے. ٹھیک ہے، پڑھنا نہیں چاہتا، وہ علاج کروانا چاہتا ہے، اس لیے وہاں پر جا رہا ہے. ہم نے صحیح کرنا ہے، اس کو جواب نہیں دینا اس کا، ہمیں جملے کو صحیح کرنا ہے کہ لن یرجع خالد لأنہ مریض. جی تمرین 160، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دیں بالنفی، نفی کے ساتھ، مستعملاً، استعمال کرتے ہوئے لن. جی گلزار صاحب، اتذهب الى بلدک فی عطلۃ الصیف، جی سوال کیا گیا ہے کہ اتذهب، کیا تم جاؤ گے، الی بلدک، اپنے ملک، فی عطلۃ الصیف، گرمیوں کی چھٹیوں میں. تو پہلے جواب دیں گے کہ لا، نہیں، لن اذهب، میں نہیں جاؤں گا، الی بلدی، اپنے ملک، فی عطلۃ الصیف، گرمیوں کی چھٹیوں میں. سمپل، لا لن اذهب، ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گا. جی عبدالرزاق صاحب آپ سے سوال ہے، اتذهبون الی الملعب ھذا المساء یا اخوان، اے بھائیو کیا تم اس شام پلے گراؤنڈ جاؤ گے. لا لن نذهب، لا لن نذهب، نہیں ہم نہیں جائیں گے. ٹھیک ہو گیا، کافی ہے نا شبیر صاحب، لا لن نذهب. جی شاہ صاحب، ایذهب زملاؤک الی المتحف غدا یا علی، اے علی کیا تمہارے کلاس فیلو کل میوزیم جائیں گے. لا لن یذهبوا، لا لن یذهبوا، بس کافی ہے، لا لن یذهبوا. جی امیس، اتلعبون کرۃ القدم ھذا المساء یا اخوان، اے بھائیو کیا تم اس شام فٹ بال کھیلو گے. لا لن نلعب، لا لن نلعب، ہم نہیں کھیلیں گے. کافی ہے. جی شبیر صاحب، ایرجع المدیر من جدہ، ایرجع المدیر من جدہ غدا یا استاذ، اے استاد، استاد جی کیا پرنسپل صاحب کل جدہ سے واپس آ جائیں گے. لا لن یرجع، لا لن یرجع، نہیں وہ نہیں آئیں گے. جی تمرین 161، تأمل، غور کریں، ادوات النفی، نفی کے ادوات. ادوات جو ہے یہ حروف الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آگے صفت آ رہی ہے الآتیۃ، یعنی پہلے تو یہ ترکیبی سمجھنے والی ہے کہ تأمل ادوات النفی الآتیہ، کیا پڑھنا ہے اس پہ، تا پڑھنا ہے. کیوں؟ مفعول ہے کس کا، تأمل کا. تو ادوات کیا ہے اصل میں، دیکھیں نا تأمل کو ذرا سائڈ پہ کریں تو کنسٹرکشن بنتی ہے آپ کے پاس ادوات النفی، نفی کے ادوات. یہ صرف 1 منٹ کے لیے بورڈ پہ ہیں تو بات ابھی کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ، 2 منٹ میں ہو جائے گی. جی ہمارے پاس کنسٹرکشن ہے مرکب اضافی کی، ادوات النفی. ادوات النفی، نفی کے ادوات. ٹھیک ہے،
مرکب اضافی. اچھا اب اس ادوات کی میں صفت لانا چاہتا ہوں. ادوات غیر عاقل کی جمع ہے, اداتن کی جمع ہے, ٹھیک ہے. غیر عاقل کی جمع ہے. غیر عاقل کی جب صفت آتی ہے, غیر عاقل کی جمع کے لیے جب صفت آتی ہے تو واحد مؤنث آتی ہے نا, تو لہذا وہ آئے گی الآتیات. ادوات النفل آتیات. اس کو نا ذرا وہ بالکل کوئی وہ سادہ والا مرکب اضافی جس میں صفت کا استعمال ہے نا, اس پہ کر کے قیاس کریں, پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. مثلا کوئی کنسٹرکشن بولیں جس میں مرکب اضافی میں صفت کا استعمال ہے. ہم کہتے ہیں استاد کا محنتی شاگرد. ذرا اردو میں دیکھیں نا, استاد کا محنتی شاگرد. ہاں جی, اس کی عربی کیا بنے گی؟ صفت کو ہائڈ کریں, استاد کا شاگرد آ گیا, تلمیذ الاستاذی. ہاں جی, صفت کس کی ہے؟ شاگرد کی ہے نا, تو اس لیے ہم المجتہد. اب ذرا دیکھیں کنسٹرکشن اگر ہم بالکل اسی پیٹرن پہ رکھیں تو اب اس پیٹرن پہ ترجمہ کریں. استاد کا محنتی شاگرد, نفی کے آنے والے ادوات. اصل میں نفی کے ادوات ہیں نا, نفی کے آنے والے صفت ادوات کی ہے. سامنے کوئی کنسٹرکشن رکھیں گے تو وہ بات کلیئر ہوتی ہے, ورنہ اسی میں ہم گھومتے رہیں گے. نفی کے آنے والے ادوات. اچھا اب ادوات جو ہے یہ کسی وجہ سے, اب کسی وجہ کو چھوڑیں, آپ مفعول بن رہا ہے تو مفعول کی وجہ سے نصب میں آئے گا, اور جمع سالم مؤنث کی نصب جو ہے وہ زیر کے ساتھ آتی ہے, ٹھیک ہے نا. جناتن جناتن جناتن, تو ادواتی یہ نصب میں چلا گیا, تو اس کی اب صفت جو ہے وہ نصب میں جائے گی نا, تو الآتیات سے کیا ہو جائے گی؟ الآتیتا. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے ہم اسے نصب میں پڑھ رہے ہیں کہ تامل تو غور کر, ادوات نفل آتیتا. ہاں جی, کیا ترجمہ پھر؟ نفی کے آنے والے ادوات. کلیئر ہو گیا جی؟ اب چلتے ہیں جی اس میں کی طرف. نفی کے ادوات یعنی وہ الفاظ جو نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب کون کون سے ہوتے ہیں دیکھیں. ذہبت الی السوق امسی, میں کل بازار گیا. ما ذہبت الی السوق امسی, میں کل بازار نہیں گیا. ماضی کو آپ نے منفی بنایا تھا تو ما لگا دیا, تو ایک ما ادات النفی ہو گیا, ٹھیک ہے. ادات النفی, نفی کا لفظ. اذهب الى السوق كل يوم, میں ہر روز بازار جاتا ہوں. لا اذهب الى السوق كل يوم, میں روزانہ بازار نہیں جاتا. یہ لا بھی ایک ادات النفی ہو گیا. تیسرے سیٹ میں ساذهب الى السوق غدا, میں کل بازار جاؤں گا. لن اذهب الى السوق غدا, میں کل بازار نہیں جاؤں گا, ہرگز نہیں جاؤں گا. تو لن بھی ایک ادات النفی ہو گیا. تو نفی کے جو ادوات ہیں وہ کون کون سے آپ کے سامنے آ گئے؟ ما, لا اور لن. بس یہ انہوں نے کہا کہ ان پہ غور کریں, تو الحمدللہ ہم نے غور کر لیا. اب اقرا, پڑھ, الامثلۃ الآتیۃ, آنے والی مثالوں کو. پہلا جملہ ہے جی, لن اذهب الی قریتی, میں اپنے گاؤں نہیں جاؤں گا. فی عطلۃ الصیف, گرمیوں کی چھٹیوں میں. ھذا العام, اس سال. دوسرا جملہ, انی متعب, میں تھکا ہوا ہوں. انی متعب, میں تھکا ہوا ہوں. جداً, بہت زیادہ, میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں. فلن اخرج, خرج یخرج, یخرج تخرج, تخرج اخرج نخرج, اخرج سے اخرجا. فلن اخرجا, میں نہیں نکلوں گا, باہر نہیں نکلوں گا. من البیت اليوم, گھر سے آج, میں آج گھر سے باہر ہرگز نہیں نکلوں گا. لن اترک الصلاۃ ابدا, میں ہرگز نماز نہیں چھوڑوں گا. قال المدرس, استاد بولا. لن اسمح,
میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا لکم تمہیں بالدخولی داخل ہونے کی بعد الدرسی سبق کے شروع ہونے کے بعد فی المستقبلی آئندہ مستقبل میں تمہیں سبق شروع ہونے کے بعد داخل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا. لن اہلکا ہلاکا یہلکو ٹھیک ہے یعنی مونڈنا. لن اہلکا لحیتی ابداً میں اپنی داڑھی ہرگز نہیں یعنی کبھی نہیں مونڈوں گا. لن یرجع ابی من مکہ تا قبل رمضان میرے والد رمضان سے پہلے مکہ سے نہیں آئیں گے. ٹھیک اب یہ نہیں کہنے میں ہی ہرگز والا مفہوم آ گیا یعنی ایکسپریشن آپ کو بتا دے گا. لن نشرب الخمر ابدا میں شراب کبھی نہیں پیوں گا. قال الیہود لموسیٰ علیہ السلام یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد ہم ایک ہی کھانے پہ صبر نہیں کریں گے. کما جاء فی سورۃ البقرہ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آیا. اور آخری جملہ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لبس الحریر فی الدنیا جس نے دنیا میں ریشم پہنا. من لبس الحریر فی الدنیا جس نے دنیا میں ریشم پہنا فلن یلبسہ فی الآخرہ وہ آخرت میں اسے یلبسہ وہ اسے آخرت میں ہرگز نہیں پہنے گا. رواہ البخاری یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا. اب آخری ایکسرسائز ہے ادخل آپ نے داخل کرنا ہے لن علی الافعال الآتیاتی آنے والے افعال پر وضبط اواخرہا اور ان کی آخری حرکات کو جو ہے وہ صحیح طرح سے پڑھنا ہے. جی پہلا شاہ صاحب یخرجو لن یخرجا جی امیس تکتبینا لن تکتبی. جی شبیر صاحب یشربونا لن یشربو. یغسلنا جی لن یغسلنا. جی عبدالرزاق صاحب ادخلو لن ادخلا. تفتحنا شاہ صاحب لن تفتحنا. تأکلینا امیس لن تأکلی. جی تجلسو شبیر صاحب لن تجلسا. تو جو مضارع گردان کے پہلے 5 صیغے ہم نے یاد کرنے کے حساب سے رکھے ہیں ان میں آخری کلمہ پہ زبر آ جائے گا. آنی اونا اینا والے صیغوں کا نون ڈراپ ہو جائے گا اور جمع مؤنث کے 2 صیغے انچینج رہیں گے. الکلمات الجدیدۃ آصف افسوس کرنے والا. سفارت ایمبیسی. عامن سال اس کی جمع عوامن. ہندیون انڈین جمع ہنودن. خمرن شراب جمع خمورن. موجودن متعبن تھکا ہوا. حریرن ریشم. الدنیا الآخرہ. مستقبل بدء شروع کرنا شروع یعنی. احدن ایک. ابدن. لبس یلبسو. صبر یصبرو. ترک یترکو. اعتمر یعتمرو اور عمرۃن. جی الحمدللہ ہماری ایک لیکچر میں 19واں سبق مکمل ہو گیا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی 20واں سبق جو ہے وہ شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. نبی کے سامنے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن